शरीयत और लॉजिक साथ साथ। تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں فوراً غصہ آتا ہے اور جاتا، اب ان کو سمجھاتے رہو، سوری بھی کر لو، ان پہ سوری کا اثر، ایک بات کان کھول کے سن لیں، میں اپنے آپ کو بھی یہ چیزوں کا خطاب کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو بھی تو بھی سن لے، دیکھو غلطی کرنا یہ بھی جرم ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد سوری کر لینا یہ اس جرم سے زیادہ بڑی نیکی ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. غلطی سے بچنا آسان ہے انسانوں کے حق میں، اللہ کے معاملے میں تو گناہ کرنا آسان ہے، توبہ کرنا مشکل ہے، لیکن انسانوں کے توبہ کرنا اور آسان ہے کیونکہ اللہ کوئی آر تو نہیں دلاتے نا. لیکن انسان کے سامنے، انسان کی جب حق میں جب آپ غلطی کرتے ہیں تو غلطی کرنا آسان، سوری کرنا بہت مشکل. آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی، اس پر آپ کو جو گناہ ملا وہ ترازو کے پلڑے میں رکھیں، مثال کے طور پر اس کا وزن 1 کلو ہے، اس کا وزن کتنا ہے اس گناہ کا؟ 1 کلو. آپ نے بعد میں سوری کی، اس کا جو نیکی کا وزن ہے وہ 1 کلو نہیں بلکہ 1.5 کلو یا 2 کلو وزن ہوگا اس کا. کیونکہ انسان کے سامنے سوری کرنا آسان، اللہ کے سامنے تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوری بھی کر لیتا ہے، گناہ کرے گا توبہ کرے گا. انسان اپنے جیسے کے سامنے جھک جائے، معذرت کر لے، یہ بہت بولو بھائی مشکل کام ہے، تکبر آڑے آ جاتا ہے. تبھی تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یہ حدیث رہ نہ جائے 4 آدمیوں والی، رسول قرآن میں اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالی نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ من، لوگوں میں بعض ایسے ہیں یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی چاہیے آخرت میں بھی. اور فرمایا کہ ان میں بعض ایسے ہیں اخذتہ العزۃ بالاثم، انہیں جب ان کے گناہ پر تنبیہ کی جاتی ہے تو عزت ان کو اس گناہ پر اور مجبور کر دیتی ہے. ان کی جو معاشرے میں ٹور بنی ہوئی ہے نا، ایک مقام بنا ہوا ہے، تو اگر ان کو تنبیہ نہ کرتے تو شاید یہ گناہ چھوڑ دیتے، لیکن اب چونکہ کہہ دیا کہ آپ نے حضرت جی یہ غلطی ہے، تو اب حضرت جی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اب اگر میں نے چھوڑی تو لوگ کہیں گے میں نے بتائی تھی اس لیے چھوڑ دیے. نہیں آ رہی بات. ہم جب سوئمنگ سیکھتے تھے نا بچپن میں، بچے تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو ہمیں جیسے کیا ہوا کہ مجھے بھی کافی حد تک سوئمنگ آتی تھی، تو اب جیسے ہر ایک فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے. اتنے بچے بھی نہیں تھے، کالج کے زمانے کے قریب کی بات ہے. تو کسی نے آ کے نا ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ بھئی یوں کرتے ہیں، ایسے ایسے ہاتھ چلاتے ہیں. تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ کیسے چلاتے ہیں ہاتھ، لیکن میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے چلانا شروع کیا. تو دوسرے کو بتا رہے کہ میں نے بتایا ان کو وہ دوسرے دوست کو بتا رہے کہ یہ ان کو کیا ہے. تو میں نے کہا آپ نے نہیں بتایا، مجھے پہلے سے پتا تھا. اب دیکھو ہمیں بھی اپنی انسلٹ محسوس ہوئی. کیا خیال ہے کہ یار میں اگر اس کے بتانے سے یوں کر رہا ہوں تو یہ بڑا بن جائے گا اور میں کیا بن جاؤں گا؟ چھوٹا بن جاؤں گا. تو مجھے تو خیر اس پہ غصہ آ رہا تھا کہ خام میں نے پوچھا تھا کہ آپ بتاؤ. تو بعض لوگوں کی عادت کیا ہے کہ وہ کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے چھوڑ دیں وہ، لیکن اگر آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ غلط ہے اب وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہیل اور حجت کر کے اس غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اسی کو قرآن نے فرمایا اخذتہ العزہ. مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انا کا مسئلہ بنا لیا. انا کا مسئلہ، ہم کیوں ایمان لائیں ایک یتیم پر، جو یتیم ہے ہمارے سامنے پلا بڑا اور غریب بھی ہے، اس کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا، اس کو ہم بڑا کیسے مان لیں. بہت سے لبرل لوگ دین سے صرف مولویوں کی وجہ سے دور رہتے ہیں. کہتے ہیں ان مولویوں کو تو انگلش نہیں آتی، ہمیں تو انگلش بھی آتی ہے. ان مولویوں نے تو پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا، ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے.
ہمارا لباس ان کے لباس سے بہتر, ہمارے پاس دولت ان سے زیادہ. تو یہ اگر اچھی بات بھی کریں گے تو ہماری سمجھ میں کہ ہم ان کو کیوں مانیں. وہی بات کوئی پروفیسر کر دے گا, تھوڑا سا انگلش درمیان میں لے آئے گا, وہ ایکچولی کا اضافہ کر دے گا, ٹھیک ہے نا. واقعی مولانا صاحب کہیں گے بھائی واقعی میں ایسا ہے, وہ کہے گا ایکچولی اٹ ازنٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو دس. بھائی مولوی صاحب کہیں گے یہ جائز نہیں ہے, آپ کے لیے ناممکن ہے, تو وہ کہہ دے گا اٹ ازنٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو دس. کہیں گے اس کی بات مانو, یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یاد رکھو پڑھا لکھا ہونے کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ورنہ انگریزوں میں تو جاہل ہوتے ہی نہیں, وہ تو بچہ انگریزی بولتا ہے. تعلیم کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں جن طلباء نے اپنی مادری زبان میں علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ ان کا علم مضبوط ہے, جنہوں نے عربی میں علم حاصل کیا ہے ان کا علم مضبوط, حالانکہ عربی تو اسلام کی سرکاری زبان ہے. ہمارے ہاں مدارس میں معہد کا ایک درجہ ہوتا ہے جس میں شروع سے آخر تک کتابیں تو ہماری سب عربی میں ہی ہوتی ہیں, لیکن استاذ ان کتابوں کو ڈیفائن اردو میں کرتے ہیں, عربی میں نہیں. آ رہی بات. بھائی کتابیں جیسے قدوری ہے, فقہ کی پہلے کتاب ہے, عربی میں ہے, لیکن ہم کیا کریں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کا ترجمہ کریں گے. پھر استاد وہ KESC والے کہاں گئے, وہ تو کہہ رہے لائٹ نہیں جائے گی. میں تو آپ کا نمبر لینے لگا تھا آپ سے, یہ کہہ رہے تھے بھائی لائٹ ہی نہیں جائے گی, اور چلی گئی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ اچھا, ان سے کہیں جنریٹر چلا دیں جلدی سے, وہ کہاں ہیں. تو جو زبان ہے نا, جیسے ہمارے ہاں مدرسوں میں جو عربی کے درجات ہیں, کتابیں تو ہمارا سارا سلیبس عربی میں ہوتا ہے, مگر اس کو سمجھا کس میں جاتا ہے, اردو میں. یعنی استاذ اردو میں سمجھا رہے ہوں گے, ہم اس کو اردو میں سن رہے ہوں گے. مدارس میں کچھ درجات ایسے ہوتے ہیں جن میں پڑھانے والا وہ باقاعدہ عربی ہی میں پڑھا رہا ہوتا ہے, یعنی استاذ عربی میں, وہاں اردو بولنے پر پابندی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان طلباء کو عربی زبان پہ تو قدرت ہوتی ہے مگر علوم میں قدرت نہیں ہوتی. اکثر ان میں, سب نہیں, اکثر ان میں سوائے الجزیرہ ٹیلی ویژن کی خبریں سننے کے, کیونکہ وہ عربی میں ہیں, یا عرب نیوز دیکھنے کے, یا عربی لٹریچر پڑھنے کے, اور بیچاروں کو کچھ بھی ان سے کسی حدیث کی تشریح پوچھ لو نہیں کر پاتے, ان سے کوئی علمی باریک بات پوچھ لو کہ اس کی تحقیق کر کے لاؤ, اکثر و بیش, سب نہیں, اکثر نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے ہمارے ہاں مفتیوں کے ڈپارٹمنٹ میں جو طلبہ آتے ہیں اکثر انہی کی سلیکشن ہوتی ہے جنہوں نے اردو میں پڑھا ہوتا ہے. کیسے سمجھائیں بھائی, مفتی کے لیے ذرا مائنڈ اس کا اوپر ہوتا ہے نا, اس کا سلیکشن کے ٹیسٹ ذرا سخت ہوتا ہے. جب ہمارے ہاں طلبہ درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں, عالم بنتے ہیں, تو سب کو نہیں مفتی بنایا جاتا, امتحان لیا جاتا ہے کہ ان میں کون ہے جو تخصص فی الافتاء کی صلاحیت رکھتا ہے اور کون صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا. تو ان میں اکثر معہد کے لڑکے کامیاب نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا, جو آپ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مولانا صاحب نے بات کہہ دی تو ہم نے نہیں ماننی, تو یہ بھی تکبر کی بولو بھائی علامت. زبان سیکھنا اچھی بات ہے, انگلش سیکھنا تو اور اچھی بات نہیں بلکہ اس زمانے میں ضروری ہے, مگر اس کو حق اور باطل کا کرائیٹیریا یا فضیلت کا معیار سمجھنا غلط ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی انگلش بہت ہی خاندانی ہے, ججز کی غلطیاں نکال دیتے ہیں وہ انگلش میں, مگر پورا بیان اردو میں کرتے ہیں, پورا بیان اردو میں کرتے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے انہیں گناہ پر تنبیہ کی جاتی ہے تو ان کی عزت انہیں گناہ پر اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے. فحسبہ جہنم, فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے, ان کا اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ. کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے تو آپ تو شکریہ ادا کرو کہ اس نے میرے عیب پر مطلع کیا,
آپ بجائے شکریہ ادا کرنے کے اور زیادہ گناہ پر جری ہوتے چلے جا رہے ہیں.